یقین آتا میں نے اس کے ہاتھ سے، اس کے بچوں کے ہاتھ سے، اس کے رشتہ داروں کے ہاتھ سے لکھوایا کہ 1970 میں پیدا ہوا، 52 میں فوت ہوا، اسے پیسے کی پہچان ہو گئی، اس کے حصول کے لیے امریکہ چلا گیا، دبئی چلا گیا، سعودیہ چلا گیا، اسے رب کی پہچان نہ ہوئی، پہچان کوئی نہیں حصول کے لیے، مالک کائنات کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا لینے کے لیے اپنے گھر سے چل کے میرے گھر میں کوئی نہیں آیا، لے جاؤ اسے، میں نے کیا کرنا ہے اس کا۔ پھر ایسا آدمی قبر کے اندر جاتا ہے، اولاد بھی پھر اللہ اسے ایسی عطا فرماتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو قبرستان چلے گئے اور جا کے قبروں کے اوپر مٹی ڈال کے آ گئے، اتنا شور ہو رہا ہے، امیر بھی غریب بھی سارے کہہ رہے 2 دابڑے یہاں ڈال دے، 2 بورے مٹی کے یہاں ڈال دے۔ ابا جان قبر میں سے جھاتی مار مار کے دیکھ رہا ہے، اما جان قبر میں سے جھانک جھانک کے دیکھ رہی ہے، کہتی او میرے بچہ، پورا سال میں تیرا انتظار کرتی رہی، پچھلے سال 10 محرم کو آیا تھا، اس سال 10 محرم کو دوبارہ 1 سال کے بعد آیا، اور میرے بشیر، میرے نذیر، میرے رفیق، میرے اکرم، میرے اصغر، میں تو بڑی امید لگا کے بیٹھی تھی کہ چاروں طرف بیٹھ کر میری قبر کو گھیرا ڈال کر 1 گھنٹہ 1 سال کے بعد مجھے قرآن سنا کے جاؤ گے، لیکن ایک طرح بد نصیب اولاد نکلی، بد نصیب ماں نکلی، بد نصیب ابا نکلا، 1 سال کے بعد آئے، قرآن سنانے کے بجائے میری قبر پہ 2 دابڑے مٹی کو ڈال کے چلے گئے۔ اور میرے بچوں، کیا مٹی پہلے قبر پر تھی؟ مٹی کا کبا تو پہلے بنا ہوا تھا۔ میرے بچوں، میں چیخ چیخ کے تمہیں رو رو کے کہہ رہی ہوں، کم سے کم چلو میں نے تو اپنا بیڑا غرق کر لیا، تم ایسی نکمی اولاد اپنے پیچھے نہ چھوڑنا جو 1 سال کے بعد تمہاری قبر پہ مٹی ڈال کے چلی جائے، اور اتنا بھی نہ ہو سکے تمہاری قبر کے پاس بیٹھ کے تمہیں 1 مرتبہ قل اللہ بھی نہ سنا سکے۔ قبر کے اندر میت کو اتارا گیا، قبر پہ مٹی ڈال دی گئی، اس وقت آجو جی آجو، مولوی مفتی صاحب جی آجو آجو دعا فرماؤ۔ مفتی صاحب نے اپنے منصب کو اپنے جیسے کو پیروں کی طرف کھڑا کر لیا اور خود سرانے کھڑے ہو گئے۔ پڑھو جی پڑھو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مسنون ہے، سنت عمل ہے کہ میت کو بتاؤ حساب کتاب ہو رہا ہے تو اوپر سے پڑھ پڑھ کے سناؤ تاکہ اسے سمجھ آوے، اس کے پاس پہنچے، اسے حساب کتاب کی تلقین کرو۔ لیکن میرے عزیزو، اس کے اندر بھی ایک راز ہے، اگر گہرائی میں جاؤ، سوچ میں جاؤ، بندہ کیا کہتا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ اللہ فرماتے مولوی صاحب، مفتی صاحب ذرا چپ کر جا، پھر کیا کہا؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت، یا اللہ میرے پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کو سنبھالنے کی، یا اللہ برداشت کرنے کی میرے پہ طاقت نہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں خبردار، مجھے الزام نہ دے کہ میں تجھے کہوں گا سود کا بوجھ میں نے نہیں ڈالا، تو نے ڈالا، بے نمازی ہونے کا بوجھ میں نے نہیں ڈالا، تو نے ڈالا، شراب کا بوجھ میں نے نہیں ڈالا، تو نے ڈالا، اپنے گھر کے اندر بے پردگی کا بوجھ میں نے نہیں ڈالا، تو نے ڈالا، بے حیائی بد نگاہی کا بوجھ میں نے نہیں ڈالا، تو نے ڈالا۔ اور میرا بندہ، میں نے تو تجھے ماں کے پیٹ سے ایسا پاک کیا تھا، سونا اتنا صاف نہیں، چاندی اتنی صاف نہیں، زمزم اتنا صاف نہیں، اے میرا بندہ کوئی چیز اتنی صاف نہیں تھی جتنا میں نے تجھے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا۔ سب سے پہلا نغمہ میں نے امی کی آواز نہیں سنائی، میں نے ابو کی آواز نہیں سنائی، سب سے پہلے میں نے تیرے کان میں سنایا اللہ اکبر اللہ اکبر، میرا ہی بن کے آیا، میرا ہی بن کے رہنا، اور میرے ہی بن کر میرے پاس واپس لوٹ کے آنا ہے۔ اب مولوی صاحب کھڑا کہہ رہے ہیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، رب ہمارا انت مولانا۔ اللہ فرماتے کاش زندگی کے 70 سال دیے تھے، یہ جو اب مولوی صاحب رو رو کے سنا رہا ہے، کاش تو اپنی زبان سے کہہ کے آتا مجھے میری کبریائی کی قسم میں مٹی والے کوٹھے کو تیرے آنے سے پہلے جنت کا باغ بنا دیتا۔ جو چیز یہاں لے کے آنی چاہیے تھی وہ تو ساری کی ساری بار چھوڑ کے آ گیا، اور جو چیز یہاں لانی نہیں چاہیے تھی وہ ساتھ لے کے آ گیا۔ الہ العالمین کیا فرمایا؟ دکان کس کے حوالے کر کے آئے؟ بیٹے کے حوالے۔ فرمایا حلال حرام کی تمیز کے بغیر کاروبار وہ کرے گا، حساب قبر کے اندر تجھے دینا پڑے گا۔ مکان کس کے حوالے کر کے آیا؟ بیوی 4 بیٹیوں کے حوالے کر کے آیا۔ فرمایا جب ننگا سر کر کے پھرے گی اور 1 وقت کی نماز کا سجدہ نہیں کرے گی، بیٹھ کے موبائل دیکھا کریں گی، گانے سنا کریں گی، ٹی وی کے آگے بیٹھے گی، روٹی پانی کیا کرے گی، ساری چیزیں یاد آئیں گی، میں اللہ انہیں دل کے 5 وقت میں یاد نہیں آؤں گا۔ میرا بندہ نرم بستروں پر اے سی کی ہوا میں وہ آرام کریں گے، قبر کے اندر حساب تجھے دینا پڑے گا۔ اے میرا بندہ، کچھ اپنے لیے بھی قبر کے اندر کر کے آ جاتا، کچھ اپنے ہاتھ کے اندر لے آتا، اپنے گناہوں والے تھیلے کو چھوڑ کر نیکی والے تھیلے میں کوئی مسجد بنا کے آ جاتا، کوئی مدرسہ بنا کے آ جاتا۔ تیرے اپنی اولاد کوئی نہیں تھی، بھائی
بھائی کی اولاد کو کسی کام کاج کا بنا دیتا، اپنے بھائی چاچے تائے مامے حتیٰ کہ پڑوسی رشتہ دار کے بیٹے کو، پڑوسی کو، ہمسائے کے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا کے آ جاتا، اس کی تعلیم پر، اس کی تربیت پر اچھا خرچ کرتا، وہ کاروبار میں اگر تاجر بنتا، حلال کو حلال اور حرام کو حرام جان کے کاروبار کرتا، تجارت وہ کرتا، اللہ تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا۔ شکل لے کے آیا، پیری کے پتوں سے تجھے مانجا گیا، لک صابن سے تجھے مانجا گیا، کفور کی دھونی تجھے دی گئی، مشک عنبر گلاب تیرے پہ ڈالا گیا، پھولوں کی پتیوں میں تجھے لاد دیا گیا، ارکے گلاب تیرے پہ ڈال دیا گیا۔ یقین جان میرا فرشتہ تیرے سے بات کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ تیرے منہ سے حرام کی بدبو آ رہی ہے۔ تو اس وقت میں نے تیرا بھید نہیں کھولا جب ملک الموت لینے کے لیے آیا تھا، اور ملک الموت جب لے کے میرے پاس آ رہا تھا، کہہ رہا تھا مالک کائنات کوئی اور حکم دے دے، اس بدبخت کو تیرے دربار میں لانے کو دل نہیں کرتا، مالک کائنات اس کے انگ انگ سے تیری نافرمانی کی بدبو آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی بدبو آ رہی ہے، الہ العالمین اس کا آسمانوں پہ کیا کرے گا؟ مالک کائنات کہتا ٹھیک ہے آسمانوں پہ نہ لاؤ، بلکہ قریب آسمان پر لا کے زمین کے نیچے سجین کے اندر جہنم کی جیل میں پھینک دو، اور دنیا والوں کو بتا دو جو ایسی نافرمانی لے کے آئے گا نہ اسے خدا قبول کرتا ہے، نہ اسے آمنہ کا لال مصطفیٰ قبول کرتا ہے۔ اچانک میرے عزیزو دل یوں کر کے کروٹ بدل لے، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے ذمہ داری والا بوجھ والا کام نہیں کرنا، آپ کا دل اس قابل نہیں رہا۔ میرے عزیزو اگر چلنے سے سانس چڑھ جائے پھیپھڑے قابل نہیں رہتے، میرے عزیزو پیشاب زیادہ آنے لگ جائے گردے قابل نہیں رہتے، میرے عزیزو کھانا ہضم نہ ہو تلی قابل نہیں رہتی، جگر قابل نہیں رہتا۔ تو میرے عزیزو اس انسان کا کیا معیار کہ ایسا کنگلا انسان، ایسا کھوکھلا انسان، ایسا میرے عزیزو اللہ اکبر ایسا عام سا انسان خدا کی قسم پھر بھی خدا کو راضی کرنے میں موت تک کی مہلت کا انتظار کر رہا ہے۔ شیلا والی کے سارے مسلمانوں نے، سارے مردوں نے، سارے بچوں نے، سارے عورتوں نے اگر نماز پڑھی ہوتی تو خدا کی قسم ان کا کیا بگڑ جاتا۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھی تو بتاؤ سب نے ہمارے نے مل کے خدا کا کیا بگاڑا ہے؟ نماز کا سجدہ نہیں کیا کہ سورج نے اس کا حکم ماننا چھوڑ دیا، چاند نے اس کا حکم ماننا چھوڑ دیا، ستاروں نے اس کا حکم ماننا چھوڑ دیا۔ یہ تو 5 فٹ کا انسان ہے جو اس کے حکم کا انکار کر دیتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے اتنا بڑا آسمان ہے، اس کے امر کے بغیر انگڑائی نہیں لیتا، اس کے امر کے بغیر رنگ نہیں بدلتا۔ یہ ہوائیں اتنی بڑی ہیں، اس کے امر کے بغیر دائیں بائیں کروٹ نہیں کھاتی۔ یہ ستارہ جب تک مالک ہے چمکتا رہتا ہے، چاند گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ کبھی چاند نے نہیں کہا کہ آج نہیں گھٹوں گا، کبھی سورج نے نہیں کہا آج نہیں بڑھوں گا۔ صبح سے لے کر شام تک ایک دوسرے کے آگے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ او میرا بندہ، میں نے دنیا بنا کے جس کی ڈیوٹی لگائی وہ اپنی ڈیوٹی پہ پورا اتر رہا ہے، لیکن ساری کائنات میں، ساری مخلوق میں میں نے سرے سے سب سے زیادہ پیار کیا تھا۔ میں تیرا بنا تھا، تجھے اپنا بنایا تھا، اور ساری مخلوق کو تیرا تابع بنایا تھا۔ اے میرا بندہ، تو کتنی ناکام زندگی کر کے آیا، نہ مجھے اپنا بنا کے آیا، نہ میرا بن کے آیا ہے۔ یا اللہ، اتنی بڑی جنت تھی، یاقوت کے موتیوں کے محل تھے۔ اے مالک کائنات، سونے چاندی کی اینٹیں تھی اور زمرد کی دیواریں، مشک و عنبر کے گارے، حوروں کا چہچہانا، حوروں کے نغمے، تیرا دیدار، تیرے حبیب کا دیدار۔ اے اللہ، اتنی بڑی جنت میں کہاں لگا سکتا ہوں، میں قیمت کہاں ادا کر سکتا ہوں؟ اتنی بڑی جنت، شیلا والی کے اندر ایک مرلے کا پلاٹ نہیں لیا جاتا، جنت کیسے لوں گا؟ مالک کائنات کہتا ہے وہ تیرے لینے میں اوکھا ہے، تیری پسلی سے باہر ہے، تیری کمائی سے، تیری برسات سے باہر ہے، لیکن جنت میں نے ہر غریب کے لیے، ہر امیر کے لیے اس کا حصول آسان سے آسان کر دیا۔ اللہ، اس کا حصول کیسے آسان کر دیا؟ بوبو بھی لے سکتی ہے، اماں بھی حاصل کر سکتی ہے، جس کے پیر گٹے گوڈے کوئی نہیں وہ بھی جنت کا حصول حاصل کر سکتا ہے، جس کے ہاتھ کوئی نہیں اندھا بھی جنت میں جا سکتا ہے، للہ نرکانہ لنگڑا بھی جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، جس کا دماغی توازن درست نہیں، اللہ اس پر تو خدا کا رحم ہی ہوتا ہے، وہ بھی جنت میں جا سکتا ہے۔ 80 سال کا، 50 سال کا جوان بھی جا سکتا ہے، چھوٹا بچہ جا سکتا ہے۔ اللہ، اتنی جنت آسان ہے، بتا اس کی قیمت کیا؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا، 3 بندوں کا ضامن اللہ بن گیا، 3 بندوں کی ضمانت اللہ نے اپنے ذمے لے لی، اور میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے اور بندے کے درمیان گواہ بنا
بنا لیا. دیکھو جنت کتنی آسان ہے. فرمایا 3 بندوں کو کہہ دو 3 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے. میرے بندوں سے کہہ دو 3 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے. جنت الفردوس کی ضمانت تمہارا رب دے رہا ہے. میرا حبیب اپنی زبان سے اعلان کر. اللہ کے نبی نے عرض کیا رسول اللہ جل شانہ بتا اور کیا کرے گا؟ فرمایا دنیا کے اندر ان کے بگڑے کام بنے میں بناؤں گا. فرمایا رزق کی تنگی ہوگی، کہہ دے اللہ ان کی رزق کی تنگی پوری کرے گا. مر گئے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. کام تو ہونا چاہیے تھا نا. اللہ پورا قرآن ختم کریں گے تب ملے گا. الہ العالمین فرض نمازوں کے علاوہ 100 نفل پڑھیں گے تب ملے گا. فرمایا نہیں اللہ اتنا سستا پیکج، یا اللہ یہ تو ایزی پیسہ نہیں دیتا، جیز والے نہیں دیتے، مالک کائنات یہ تو یو کمپنی والے نہیں دیتے، اللہ یہ تو حکومتیں نہیں دیتی. اتنا سستا پیکج کون دے رہے؟ 3 چیزوں کی ضمانت، بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا. اگر رزق میں تھوڑ پڑ گئی پوری میں کروں گا. اگر کوئی کام اٹک گیا، حکومت عوام روڑے اٹکائے، محکمے روڑے اٹکائے، اس کے بگڑے کام میں بناؤں گا. اللہ پھر وہ کون سا پیکج ہے؟ آپ نے فرمایا میرے امتی جب گھر جایا کرو، جب گھر سے واپس آیا کرو، اپنے گھر والوں کو کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو اپنے گھر میں سلام کرے گا اللہ اس کے رزق کی تنگیاں دور کرے گا، بگڑے کام بنائے گا، مر گیا بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. زندگی کا ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کرو، لیکن زندگی کے جیون ساتھی بنانے میں یہ فیصلہ اماں ابا کی گود میں ڈال دو. خدا پاک کی قسم اس فیصلے کے لیے تمہارے ماں باپ تمہاری شیر خاری سے تمہاری جوانی کا انتظار کر رہے ہیں. اتنے سے تھے جب گود میں آئے تھے. تیرا باپ تیری اداؤں پہ، تیری ماں تیری اداؤں پہ مرتی تھی. مالک کائنات کہتا بندہ تجھے وقت یاد ہے جب تیرا ابا رات کو دیہڑی کر کے مزدوری کر کے گھر آیا تھا، تیری ماں نے تیرے باپ کی طرف دیکھ کے کہا تھا دیکھنا آپ کے منع نے، آپ کے پپو نے آج کیا تماشا کیا؟ کیا ہوا؟ لیٹا لیٹا ٹھکیلیاں کر رہا ہے، اسے رونا نہیں آ رہا، ری کر کے رونے جیسی شکل بنا رہا ہے. پھر آپ بھی ہنسنے لگ جاتا ہے. اچھا پھر امی نے کہا تھا میرے پپو ذرا ابو کو رو کے دکھائیے. اس نے چامر کر کے شکل بنائی. باپ سارے دن کی مزدوری کی تھکن بھول گیا، گودی میں اٹھا کے کبھی یہاں کاٹا کبھی یہاں پیار کیا. اللہ کہتے بندے اسی پیار کا بھرم رکھ لے. تو مصنوعی رویا، تو نے چومیوں کی، تیرے باپ کو تیرے پہ پیار آیا. اور میرا بندہ تیری آنکھ پتھر ہو گئی، تیری آنکھ سخت ہو گئی، تو جھوٹ موٹ مجھے رو کے دکھا دیا کر. جیسے باپ سے برداشت نہیں ہوتا تو جھوٹ موٹ کے رو کے دکھاتا ہے. میری رحمت سے بندہ تیرا چہرہ برداشت نہیں ہوتا ہے. آ تو صحیح کسی راستے، آ تو صحیح میرے پاس. آتا ہی نہیں ہے. ہر گھر کے دروازے پہ مسجد بنا دی. اذان کے سننے میں، مسجد میں آنے میں تجھے دشواری نہ ہو. اب بہانا نہیں کر سکتے، بارشیں تھی، چکڑ تھا، گارا تھا اور کیچڑ تھا، جی فلانا تھا اور اتنا پانی تھا، کوئی بہانا نہیں. اب تو دیوار کے ساتھ سانجھی دیوار مسجد کی. اوے لوگوں جس گلی کے اندر بدماش ہوتا ہے شریف آدمی علاقہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور میرا بندہ میں نے بدماشی نہیں دیکھی، اپنا کرم دیکھا، اپنا فضل دیکھا. نشیوں کے محلے میں، شرابیوں زانیوں کے محلے میں، اور میرا بندہ میں نے اپنا گھر بنا لیا تاکہ مرنے سے پہلے میرے بندے کو احساس ہو جائے، وہ توبہ کر کے میرے گھر کے دروازے کی طرف لوٹے، میری مسجد کے اندر قدم رکھے. اور میرا بندہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے لیکن لوٹ کے میرے گھر کی طرف آئے گا. قدم تیرے زیادہ میرے گھر کی طرف آ گئے، اس پر بھی میں تیرے گناہوں کو معاف فرماؤں گا. ایسی کریمی. پہلا وہ شخص جو اپنے گھر میں جا کے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کریں گے. جا کے کون کون کرے گا؟ لے یہ صبح انشاءاللہ تمہارے واسطے قاری جمیل صاحب سے تویز آیا ہوا ہوگا. ہاں ہو چپکے سے پوچھے گی طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ آج کیا بات سلام کرا، کوئی درد تو نہیں سینے میں؟ ڈاکٹر کو بلاویں، بلڈ پریشر چیک کریے، اس کا ابو کا کیا شوگر تو نہیں آپ کی بڑھ گئی؟ زبان کے نیچے گولی رکھ دیں. کیا ہوا آج آپ نے ہمیں سلام کر دیا؟ اللہ کر کے دیکھ لو. یہ رات کو چپکے تیرے پہ دم کرے گی سورہ فاتحہ پڑھ کے. دماغی توازن خراب تو نہیں ہو گیا؟ ایسا مزاجی پیر جی کوئی نہیں ہمارا. یہاں تو دے مار 4.5 جتی کا بستر کا روٹی کا پانی کا، اسی میں ساری زندگی گزر گئی. اسی میں 10 بچے بھی پیدا ہو گئے، پھر کہتے ہماری بنتی کوئی نہیں.
آہو اب تو بچے بھی ماں باپ کے ڈرامے بازی پہ ہنسے. اگر ماں باپ تیری نہیں بڑی، ہم 10 بہن بھائی کہاں سے پیدا ہو گئے بتا. یہ بٹیارے سے لے کے آئی. عجیب سی فضا ہے. سنجوگ ہے نہیں، رلتے ہی کوئی نہیں. لیکن الحمدللہ اس لائن کے سب حضرات کو میرے سمیت کہوں نا، الحمدللہ ہمارے گھر کے اندر ہماری بنتی ہے تو الحمدللہ بنتی ہے. کوئی بات نہیں، اپنی نہیں منواتے، زیادہ ان کی مان لیتے ہیں، گزارا تو ہی رہا کہ نہیں. کیوں قاری صاحب؟ یہ جتنے ہنس کے دکھا رہے الحمدللہ سارے اسی مرض کا شکار ہے. اللہ قاری صاحب بھی ہنسے 6 سال پہلے بڑے ایسے کرے تھے، کوئی بات نہیں. لیکن پیر جی بڑا ہم نے جو ہے وہ قدم نہیں اٹھایا. قاری صاحب کا جیون ساتھی کو بڑھا دینا چاہیے تھا. آ جائیے بھی کمبل میں بیٹھ کے نل کے منہ پھلیاں کھا رہے ہوتے، کوئی بات نہیں. ہاں اللہ کی قسم یہ بیوی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. خدا نہ کرے میرے عزیزو، کوشش کرو دونوں کے جنازے گھر سے نکلیں، بچے جوان ہو جائیں، دونوں میں سے ایک چلا جائے، زندگی کا ایک دن گزارنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. بھائی جی وقت پہ کپڑے نہیں ملتے، وقت پہ روٹی نہیں ملتی. 4 بویں ہوں، یا تو بیوی رات کو اٹھ کے پیر دباوے گی، 4 بویں ہوں اپنے سسر کو سالن گرم کر کے نہیں دیتی. یہ حالات سارے سامنے آ رہے ہیں، ابھی اور آویں گے. مجھے دنیا کہتی مولوی صاحب تقریر کرتے تو روتا کیوں ہے؟ یقین جانو کوئی نہ کوئی دعا کے بعد کان کے اندر ایسی بات کہہ کے چلا جاتا ہے کہ اگلے دن تک ہنسنے کو دل ہی نہیں کرتا ہے. پریشان اتنا اولاد نے ماں باپ کو ستا دیا کہ اب ماں باپ کا ہنسنے کو دل بھی نہیں کر رہا ہے. میرے بچوں، زندگی کے ہر فیصلے خود کر لینا، 2 فیصلے نہ کرنا. اپنے جیتے جی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے نہ جانا، اور دوسری بات اپنی ماں باپ کی مرضی کے خلاف اپنا گھر کا جیون ساتھی بنانے میں اپنی مرضی کے خلاف کام نہ کرنا. یہ ماں باپ کی طرف فیصلہ ڈال دو، جو مرضی کرو. تمہارے ماں باپ نے تمہیں اس لیے تیار کیا. آج مفتی صاحب دنیا پوچھتی ہے باپ نے کیا کیا، ماں نے کیا کیا. یہ بیٹا ہلکا سو کر کے بسا منہ کر کے سب کے سامنے کہہ دیتا ہے ہم کیا مانے، ہمارے ابو نے کیا کیا. روٹی تو ہر کوئی دیتا ہے، کپڑے تو ہر کوئی بنا کے دیتا ہے. امی نے ہمارے لیے کیا کیا، کپڑے دھو دیے، کون سا بڑا احسان کیا. سن میرے پیارے بھائی، بشارت کی دعوت پر آنے والوں مسلمانوں، یقین جانو میرے پیارو، باپ ساری زندگی سورج کے آگے کالا ہوتا ہے اور ماں ساری زندگی چولہے کے آگے بیٹھ کے جلتی ہے. تب گھر میں جا کر ایک جوان پوت پیدا ہوتا ہے.